انسان جس طرح جسمانی ضروریات کے لیے، مادی ضروریات کے لیے بڑی ساری چیزوں کی طرف سفر کرتا ہے، اور کسی ایک چیز میں بھی کمی ہو، یعنی ہر چیز کھانے میں پوری ہو، صرف نمک کم ہو تو وہ اس کا ذائقہ پورا لے نہیں پاتا، اسی طرح روحانی طور پر بھی اگر ایک کمی بھی رہ جائے زندگی میں تو انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، اذیت محسوس کرتا ہے، اور ساری ظاہری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی وہ ایک انجانہ سا خوف محسوس کرتا ہے، ٹوٹے اور بکھرے خیالات اس پر غالب آنے لگتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تمام ضروریات کا ہمیں ایک ہی حل بتایا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تم اگر اس نمونہ عمل کے مطابق اپنے شب و روز ترتیب دو گے اور ان راہوں کے مسافر بنو گے جو رستے مدینہ منورہ کی جانب جاتے ہیں، تو ظاہری طور پر تو تم آسودگی پاؤ گے ہی، اللہ تمہیں روحانی سکون بھی عطا فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہر پہلو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا ہر عنوان اپنے اندر تمام قسم کی خوبصورتیاں رکھتا ہے، اور کسی جگہ کسی چیز کو تشنا نہیں رکھا حضور نے، لیکن چند چیزیں ذرا زیادہ قابل غور ہیں۔ ایک چیز جو حضور کی زندگی میں اور سیرت پاک میں بہت زیادہ ملتی ہے وہ ہے رویے کا مثبت ہونا، منفی سوچوں سے، منفی خیالات سے، برا سوچنے سے اور بڑی جلدی بری رائے قائم کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، اچھے جذبات رکھنا، اچھی امیدیں وابستہ رکھنا، خیر کی بات کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مخلوق بنائی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسی اینک لگا لیتے ہیں کہ انہیں ہر جگہ نقص ہی نقص نظر آتے ہیں، ہر جگہ غلطیاں ہی دکھائی دیتی۔ کسی نے کہا تھا خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ کیا فائدہ اس خیر کا کہ انسان کہے کہ جو کچھ تھا سمٹ کر میرے پاس ہی آ گیا ہے اور کہیں ہے ہی کچھ نہیں۔ مثبت رویہ، مثبت سوچ، ہمیشہ کسی بھی چیز سے مثبت پہلو نکالنا، خیر کی بات کرنا۔ بڑا شدید جھگڑا ہو جاتا ہے کہ دفعہ انسان کا اپنے گھر، اور اس کے جذبات بڑے زیادہ جوش میں آ جاتے ہیں اور بڑی سخت باتیں کرتا ہے۔ ایک جملہ کہہ کے نا نبی پاک علیہ السلام نے ان سارے جذبات کو صحیح روک دیا۔ آپ کبھی بھی دیکھ لیں ازدواجی زندگی میں جب رائے کا اختلاف میاں بیوی کا ہوتا ہے تو وہ بات بڑی دور تک جاتی ہے، خاندان بکھرتے ہیں، ٹوٹتے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے کس طرح مثبت رہنے کے لیے فرمایا، محبوب فرمانے لگے تم نے اپنی بیوی سے بغض نہیں رکھنا، اگر اس کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہو تو اس پر غور کر لینا جو تمہیں بڑی پسند ہے، اس میں سے خیر تلاش کر لینا، جو بات تمہیں اچھی لگتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کر لینا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نا منفی چیزوں کو، غلط چیزوں کو، میں نے یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ ایک آدمی نے اپنی زندگی کے 40 سال خیر کے کام کیے ہیں، مشہور نہیں ہوا، ایک دن غلطی ہو گئی بیچارے سے، اور یوں وہ بات پھیلی کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، اور تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ ایک منٹ لگاتے ہیں لوگ اور کہاں سے کہاں بات کو اڑا کر کے لے جاتے ہیں۔ مثبت رہنا، اچھا سوچنا۔ جتنے بھی نفسیات کے ڈاکٹر ہیں نا، جن کے پاس لوگ ٹینشن کی، ڈپریشن کی دوائی لینے جاتے ہیں، وہ سب سے پہلا مریض کو جو پرہیز بتاتے ہیں نا، سب سے پہلا وہ پرہیز یہ بتاتے ہیں کہ منفی نہیں سوچنا، یہ پرہیز بتاتے ہیں، اور سب سے پہلی دوائی میں یہ بتاتے ہیں کہ ذرا اچھا سوچا کرو، چیزوں کو مثبت لو تاکہ تمہاری زندگی میں سکون آئے، اچھائیاں اختیار کرو، خیر والی زندگی گزارو، تمہیں بڑا کچھ ملے گا۔
اور مسلم شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے ہماری تربیت فرمائی تو حضور فرمانے لگے اچھا سوچنا اچھی عبادت ہے. یعنی اچھا سوچتے رہنا، مثبت سوچتے رہنا، یہ بھی عبادت. حضور علیہ السلام نے نا رویوں کو مثبت رکھا. کبھی بھی کسی منفی پہلو، آپ دیکھیں نا انسانوں میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور خوبیاں بھی ہوتی ہیں. ہمارا جو معاشرتی نظام ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ساری جگہ پہ خیر بھی پائی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی بھی دکھتی ہے. ابو جہل شراب پیتا تھا، لوگوں کا مال دبا لیتا تھا، کئی لوگوں کے پیسے حضور نے دلوائے اس سے، وہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، اور جو مجموعی طور پر اس معاشرے میں قباحتیں تھیں وہ بھی ساری پائی جاتی تھیں. لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی کسی مقام پر کسی جگہ بیٹھ کر یہ ڈسکس نہیں کیا کہ یہ شرابی ہے، یہ ظالم ہے، یہ فاسق ہے، یہ ڈسکس نہیں کیا. ہاں اسے جب بھی دی ہے دین کی دعوت ہی دی ہے، اسے پیغام دیا ہے، ٹھیک ہونے کا کہا ہے، اس کو تبلیغ کی ہے. اور ان سب کے لیے حضور نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، تھوڑا مثبت ہو، تھوڑا مثبت. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، وہ اکثر لوگ آتے ہیں نا بچوں کو دم کرانے کے لیے تو کہتے جناب اس کو دم کر دیں، اور پھر ساتھ ہی شکوہ بھی اماں کرتی ہے، ابا شکوہ بھی کرتا ہے، بڑا ضدی ہے، باقی سارے بچے ٹھیک تھے، یہ بڑا خراب نکل آیا ہے، برتن توڑتا ہے، فلانا کرتا ہے، فلانا. تو وہ فرمایا کرتے تھے اس کے سامنے نہ یہ باتیں کرو، یہ تو پکا ہو جائے گا کہ میں اسی طرح کا ہوں. آپ تو اسے پکا کر رہے ہیں، نہ کہو اس کے سامنے، یہ طے کر لے گا. ہم کہہ کے چیزوں کو اور زیادہ بگاڑ لیتے. حضور نے ہمیں مثبت، آپ دیکھو نا 10 دن میرے نبی پاک نے طائف میں قیام کیا ہے. آدھے گھنٹے میں لوگ اپنی رائے بدل لیتے ہیں، آدھے گھنٹے میں. اب تو اس طرح کے شاگردوں سے واسطہ پڑتے ہیں جو 20 منٹ استاد کا انتظار نہیں کر سکتے، آدھا گھنٹہ شیخ کا انتظار نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کیسے درویش ہیں، سو رہے ہیں. حالانکہ ہم آئے تھے تو ان کو چاہیے تھا گلی میں کھڑے ہوتے. وہ نہیں دیکھتے کہ کوئی آدمی کہاں سے آیا ہے، کتنا سفر کیا ہے، کہاں جاتا ہے، کیسے لوٹتا ہے. دور ہے. 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا. پھر سنو نوجوانوں، 10 دن ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. اور یہ والی تبلیغ نہیں کہ آپ ہزاروں میں آئے ہیں اور میں آیا ہوں تو آپ نے پھول پھینکے اور بڑی کرسی پہ بٹھایا، یہ والی تبلیغ نہیں. حضور ایک دروازے پہ جاتے، دستک دیتے، وہ باہر آتا تو اسے دین کی دعوت دیتے، اور وہ انکار کرتا معاذ اللہ، حضور دوسرے دروازے پر جاتے. 10 دن یہ ڈیوٹی کی نبی کریم نے. ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے روڑے مارے. یہاں تو کوئی ذرا تلخ بول دے تو فوری طور پہ ہم اس کی غلطیاں گنوانی شروع کر دیتے. ہم کہتے ہیں صحیح ہو ہی نہیں سکتا، فطرت ہی ٹھیک نہیں، معاذ اللہ. اس کہاں تک پہنچ جاتے. انہوں نے روڑے مارے، تکلیف دی. حضور ایک باغ میں آ کے بیٹھ گئے. ہمارے یہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں، پر وہ والے جن کے پاس بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو. لیکن یہاں فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ حکم کریں تو دو پہاڑوں کے بیچ رکھ کے پیس دیں انہیں. تو حضور نے فرمایا نہیں تم جاؤ. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور کریں دعا یہ تباہ ہو جائیں. تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. جس طرح بندہ چھوٹے بچے کے بارے میں نہیں کہتا کہ ابھی اسے پتہ ہی نہیں، ابھی اسے عقل ہی نہیں. حضور دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں شعور ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. حضرت زید کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور ایک بندہ تو مانا نہیں، اور ساری بستی ہم نے گھوم لی اور 10 دن وقت دیا، ابھی بھی آپ کو ان سے امید ہے. تو کیا کہا میرے کریم نے. حضور اگر مسلمان یہ بات سمجھ لیں، اللہ کا فضل ہے ابھی بھی بات وہاں تک نہیں پہنچی، لیکن اگر ہم یہ بات سمجھ لیں تو یہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خودکشی کی بات بھی کرتے ہیں نا کہ اس سے تمہیں ماری جاؤ تو بہتر ہو، یہ بڑی خطرناک بات ہے مومن کے منہ سے. اور یہ بات مومن اور ڈپریشن، مومن اور ٹینشن دے الگ الگ چیزیں. مومن کو لوارث ہے، رب رسول والا ہے، تو یہ اتنی جلدی کیسے ٹینشن میں آ گیا اور اتنی دور کی اس نے بات کر دی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضور علیہ السلام سے عرض کی حضور ایک بھی نہیں مانا اور آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے. تو یہ تو سمجھ نہیں رہے
آپ کی دعا بڑی محبوب عالی شان ہے، پر کچھ سمجھایا جائے تو کیا کہا نبی کریم نے؟ حضور فرمانے لگے زید اگر یہ نہیں بھی نہیں مانتے، میری امید ان سے بالکل نہیں ٹوٹی، اگر یہ نہیں مانتے اور ان میں سے کوئی بھی نہیں مانتا تو میری امید یہ ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، ان کی اگلی نسل مان جائے گی، یہ کلمہ پڑھ جائیں گے۔ جب تک ہم مثبت نہیں رہتے، جب تک ہم مثبت نہیں رہتے تب تک زندگی کا لطف نہیں اٹھا پاتے، خوبصورتیاں نہیں حاصل کر پاتے۔ میں کبھی کبھی لکھتا ہوں، لکھ رہا ہوں، اللہ کرے اب کبھی بیٹھنے کا موقع کم ملتا ہے تو قلم سے ساتھ بھی اس طرح کا نہیں رہتا۔ میں نے اپنی زندگی میں ان لوگوں کا تذکرہ لکھنا شروع کیا ہے جنہیں میں نے بڑا ہی اعلیٰ پایا، بڑا ہی الفا پایا۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کمال لوگ دیکھے، بڑے بڑے عالی شان لوگ دیکھے۔ ان کو کسی نے کہا کہ آئے آپ کو لاکھوں روپیہ دیتے ہیں فلاں کام کر لے، انہوں نے کہا نہ بھائی، ہمیں تو اللہ کے گھر کی، اللہ کا جو گھر ہے مسجد، ہمیں تو اس کی خدمت کرنی ہے۔ لوگوں نے اپنے روحانی ذائقے مضبوط کیے، بڑے بڑے، ایک تو مثبت رہے زندگی میں، اچھائیوں کا پرچار کریں۔ ہمارے ملک کو جب لوگ باہر سے دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس طرح کا ملک ہے، کیونکہ ہر بندے تو دوسرے کا شکوہ ہی کر رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ایسا جتھا ہے جو بالکل بے ہنگم ہے، سب شترے بے مہار ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے صبح اذان ہوتی ہے تو سینکڑوں لوگ مسجد جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے میں نے دیکھا ہے کہ سیلاب آیا ہے تو کس طرح لوگوں نے آگے بڑھ بڑھ کے اپنے بھائیوں کی خدمت کی۔ یہ جو انداز ہم نے اختیار کیا، ہر بات کو منفی لینے کا، اسے باہر آئے۔ دوسری بات، زندگی مد و جزر کا نام ہے، زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ اگر سارا عمر دن رہے رات آئے نہ تو پھر بھی بڑی تکلیف ہے۔ یہ رات آتی ہے تو دن کی عزت میں اضافہ کرتی ہے۔ اگر میرے بھائی انسان کو کبھی بھوک لگے ہی نہ تو روٹی کی لذت کبھی نصیب، آپ پانی کا مزہ ہی تب لیتے ہیں جب پیاس زیادہ لگتی ہے، آپ کو ذائقہ ہی تب آتا ہے جب کچھ دیر کے لیے پانی نہ ملے۔ تو مصیبتوں سے کوئی گھبرایا جاتا ہے؟ پریشانیوں کو کوئی اوپر اپنے طاری کیا جاتا ہے؟ حضور کی سیرت پاک میں جو دوسرا پہلو بہت زیادہ ملتا ہے نا، قرآن مجید میں تقریباً 100 کے قریب، 90 اور 100 کے درمیان کم و بیش صبر کرنے کا حکم دیا ہے قرآن پاک میں، اور حضور کی احادیث مبارکہ تقریباً 500 کے قریب ہیں جن میں حضور نے اپنی امت کو صبر کا کہا ہے۔ اور آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ حوصلہ ہی کوئی نہیں، صبر ہی کوئی نہیں، تحمل ہی کوئی، رائے دینی ہے تو فٹافٹ، پیار کرنا ہے تو فٹافٹ، اور پھر جس سے پیار کرنا ہے اسے جب نفرت کرنی ہے تو پھر بھی او کورے برق کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، بلیا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ ہر بات میں جلدی ہے، کوئی تحمل نہیں، کوئی حوصلہ نہیں، کوئی صبر نہیں، کوئی مزاج نہیں۔ تھوڑا ٹھہراؤ، آپ تھوڑی دیر کے بعد رائے قائم کریں، آپ ذرا رکیں۔ اور زندگی میں جس طرح زندگی میں سکھوں کو انجوائے کرتے ہیں نا، میں نے کل ابن ماجہ کی ایک روایت جمعے میں عرض کی تھی، اور ہمارے استاد جب پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے صوفی اس روایت پہ وجد کرتا ہے، اسے سرور آتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو کہ یہ کھا یہ کھا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا تھوڑا سا کھا لے، وہ کہتا نہیں دل نہیں کرتا، بیماری میں دل کرتا ہی نہیں، ساری نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی۔ حضور کیا فرماتے؟ فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو، اس لیے کہ اللہ اسے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ہو اس کے رستے میں اسے ڈھونڈنے والا اور اسے پتہ چلے کہ مجھے میرا رب کھلا رہا ہے تو وہ تو اس سرور سے باہر نکل ہی نہیں سکے گا۔ وہ کہے گا یار دیکھو نا میں بھلا پہنچ کہاں گیا ہوں، اللہ اسے کھلاتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مشکل تو آئی، بیماری تو آئی، تکلیف تو ہوئی، لیکن جو اسے اعزاز ملا۔ میں سندھ کے دورے پہ گیا، 2-4 دن 5 دن ہمیں مختلف شہروں میں قیام کرنا تھا۔ اب سکھر سے لاہور تک موٹر وے ہے،
تو جب موٹر وے پہ چڑھ گئے تو میں نے گاڑی چلانے والے دوست سے کہا، میں نے کہا لو بھی آسانی ہو گئی تمہارے لیے، اب لاہور تک آرام سے سفر ہوگا۔ تو کئی دفعہ شاگردوں سے بھی تو بندہ سیکھتا ہے نا، اگر مزاج سیکھنے کا ہو تو ہاں سیکھتا ہے۔ تو اس نے مجھے بڑی اعلیٰ بات سکھائی، کہنے لگا پیر صاحب یہ مشکل ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اب آپ آرام سے سفر کریں گے، یہ مشکل ہے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگا جی سیدھی سیدھی سڑک ہے، سپیڈ بریکر ہی کوئی نہیں، اس پہ تو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، تو نیند میں کیسے چلائیں گے؟ کہنے لگے وہ بڑا مزہ ہے جب کوئی چاند گاڑی والا سامنے آتا ہے، غلط کراس بھی کرتا ہے اور ہلکی سی تنقید بھی کرتا ہے، تو بندہ تھوڑا جاگتا رہتا ہے۔ سپیڈ بریکر آتا ہے تو کبھی گاڑی کو کھڑا کرتا ہے، کبھی روکتا ہے، کبھی تو یہ جو مد و جزر ہے نا، پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا، یہ تو لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اگر زندگی میں دکھوں کا وہ ذائقہ نصیب ہو جائے، آپ دیکھیں میرے رسول پاک کی حیات مبارکہ، اور آپ کبھی مزہ لیں اس بات کا۔ 13 سال یہاں لوگ کہتے ہیں تو ہم کی دسیے جی زندگی سوکھ پائے گی، اور جس سے پوچھ لیں وہ دکھی ہے۔ اور ہم ناراض نہ ہونا، معاشرتی سسٹم کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم مظلوم بن کے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ مظلوم بن کے زندہ نہ رہیں، بلکہ کوشش کریں کہ خدا کی رضا پہ راضی رہ کے زندہ رہیں۔ جس حال میں رب رکھے اس حال میں راضی رہیں۔ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ تھوڑا سا نا اپنی زندگی میں چیز کڑوی کچھ چیزیں کئی دفعہ شفا جلدی دیتی ہے، ان سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی وہ سکون ہی نہیں پایا جی، ہم تو بڑی آزمائش میں رہے۔ آپ غور فرمائیں تو حضور نے اعلان نبوت سے لے کر جو عمر مبارک کے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، ایک دن بھی انہوں نے آرام سے بیٹھنے دیا ہے مکے والوں نے۔ اب جس شہر میں حضور نے 53 سال گزارے تھے، 53، دادا کی یادیں، ماں کی یادیں، چچا کی یادیں، سیدہ خدیجہ کی یادیں، وہ سب چھوڑ کے حضور کو مدینے آنا پڑا۔ اور یہاں آ کر کیا بس بڑا سکون آ گیا۔ یہاں کبھی بدر کا میدان سجا، کبھی احد کا میدان سجا، کبھی حضرت جعفر طیار کے بازو کٹے، کبھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری مقدس لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ کبھی کچھ ہوا، کبھی کچھ ہوا، کبھی کافروں سے لڑائیاں، کبھی منافقوں کی سازشیں، کبھی کچھ۔ اور یہ سارے کاموں کے ساتھ ساتھ سخت آیات عذاب کی آتی تو حضور غم امت میں بھی پریشان ہوتے۔ یہ ساری چیزیں ساتھ رہیں، پر حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں لوگوں میں نے اتنا مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ ہمیں تو ایک دکھ آتا ہے تو زندگی کے سارے مزے ہی گئے، یعنی کاروبار نہیں صرف چل رہا، صرف کاروبار نہیں چل رہا تو بچوں سے بھی منہ ٹھیک نہیں کرنا، کاروبار نہیں چل رہا تو ابا جی کے پاس بھی 10 منٹ دو، کاروبار ہی خراب ہے نا، باقی ساری نعمتیں تو ہے نا تیرے پاس، تو ان کا تو لطف لے۔ کاروبار نہیں ٹھیک چل رہا تو کوئی کام بھی نہیں کرے گا، تو ایک شے نہیں ہے نا، باقی 99 ہے نا۔ تو حضور کی سیرت ہمیں کہتی ہے صبر، تحمل، بردباری، حوصلہ۔ اور تیسری سیرت کے اندر جو بڑی اعلیٰ ترین بات ہے نا، وہ ہے نبی پاک کا معاف کرنا۔ میں صحیح بتاتا ہوں، ہم معافی نہیں دیتے۔ صلح کبھی کبھی کر لیتے ہیں، صلح کبھی کبھی چوری صاحب دے آکھن تے چلو چھاڑتے میں دینا، پھر جدو میری داڑھ تھلے آیا نا، فلاں کو لے کے آ گیا تھا، چلو صلح کر لیتا ہوں لیکن معافی دینے کو تیار ہے، یہ مزاج بنا لیا لوگوں نے۔ میں بس اسی پر اپنی بات سمیٹ دوں گا، آپ میری بات پر غور کریں گے۔ جب تک دل صاف نہیں نہ ہوتا پیار کرنے کا لطف نہیں آتا۔ جب تک دل صاف نہیں ہوتا کسی کے ہاں جانے کا مزہ، کسی کو اپنے ہاں بلانے کا مزہ، کسی کے ساتھ سفر کرنے کا لطف، جب تک آپ اپنا دل پوری طرح کشادہ نہیں کر لیں، طبیعت کو صاف، اور رٹا ہی رٹا کسی ادارے میں آپ ملنے کام کرنے والے جو اکٹھے ہیں ان کے آپس کے مسئلے، آپ کسی جگہ سفر کرنے والوں کو دیکھ لیں آپس کے مسئلے، حتیٰ کہ میں چونکہ مسجد کا آدمی ہوں تو مسجد میں بھی ایک سیاست ہوتی ہے، وہاں بھی گروہ بندی ہوتی ہے۔
وہاں بھی تھوڑا ماحول ہوتا ہے، وہاں بھی عجیب و غریب بڑی ساری مساجد کے کیس دیکھنے کو ملے، وہ دو جماعتیں ہو رہی ہیں، میری مرضی کا یہ ہے، میری مرضی کا خطیب ہے، تیری مرضی کا وہ۔ یار کہیں تو ہم یہ انانیت چھوڑیں، کہیں تو معاف کرنا سیکھیں، کہیں تو کوئی ایسی صورت اختیار کرے جب تک بندہ پوری طرح معاف نہیں کرتا۔ پوری طرح انسان ہے، کمیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا ہے؟ اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو کہ جوامع الکلم دے کے بھیجا، حضور مختصر باتوں میں لمبے چوڑے فلسفے حل کر کے گزر جاتے ہیں۔ محبوب نے ایک کی جملہ کہا ہے، اور ہمیں حضور نے کہا ہے ذرا اپنے گریبان میں جھانکو تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح، تم روز کتنی غلطیاں کرتے ہو، تمہارا رب تمہیں کتنا معاف کرتا ہے، ذرا غور تو کرو۔ ایک جملہ کہہ کے محبوب نے سارا مضمون ہی سمیٹ دیا، فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ تھوڑا سا نا مزاج درگزر کا بھی ہو۔ میں نے کہا صلح کر لیتے ہیں کئی دفعہ پر معاف۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ توبہ کر لیتا ہے نا تو جس زمین کے حصے پر اس نے گناہ کیا ہوتا ہے اللہ اسے بھلا دیتا ہے، زمین کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے گناہ کیا تھا۔ آسمان کے جس ٹکڑے الترغیب و ترہیب میں یہ روایت موجود ہے، آسمان کے جس ٹکڑے کے نیچے اس نے گناہ کیا ہوتا ہے اللہ اسے کہتا ہے تو بھول جا، حتیٰ کہ فرشتوں نے لکھا ہوتا ہے پر اللہ وہاں سے محو کر دیتا ہے۔ زمین بھول گئی، آسمان بھول گیا، فرشتوں کے دفتر سے مٹا دیا گیا۔ توبہ کرنے والا اس طرح ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، حدیث میں آ گیا، سارے لوگ بھول گئے لیکن بندے بھولنے کو تیار ہیں۔ یہ 60 سال کی پرانی باتیں بھی قرید کے لاتے۔ او بھائی جب اتنے لوگ بھول گئے تو بھی بھول جا۔ درگزر کرنا، معاف کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، جنگ سے واپسی تھی، ایک جگہ کریم نے قیام فرمایا، صحابہ ادباً تھوڑا ہٹ کے لیٹ گئے۔ کریم محبوب علیہ السلام نے اپنی تلوار کو درخت کی ٹہنی سے لٹکایا، حضور بھی آرام فرماؤ۔ ایک شخص نے آ کے تلوار حضور کی پکڑی اور نبی پاک پہ تان لی، حضور پر تان لی۔ اس بات کو سمجھیے گا، نبی کریم نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھتے ہی حضور مسکرائے۔ نہیں کوئی نہیں سمجھے نہیں آپ میری بات۔ میں نے کہا اس نے تلوار تان لی، حضور اکیلے ہیں، پاس اسلحہ بھی ظاہراً کوئی نہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس نے تلوار تان یہ کہا، میں نے یہ کہا ذرا غور کریں، چلیں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بندہ سویا ہو اور چھت پہ کوئی بھی نہ ہو، صرف بلی ہو، تو میرا خیال ہے وہ تکیے کے نیچے سے موبائل نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب بننے کیا لگا۔ یعنی راستے میں نا اندھیرے میں کسی نے چھڑی خالی پکڑی ہو نا تو سامنے نظر آ جائے تو پھر وہ گاڑی چلانا۔ بھائی آپ میری بات پر غور کریں، میں نے بات کہہ دی آپ نے سن لی، پر یہ دیکھیں تو صحیح منظر کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بظاہر اکیلے لیٹے، اس نے تلوار حضور کے اوپر تان لی، لیکن یہ توکل سکھایا نبی پاک نے اپنی امت کو، یہ بھروسہ سکھایا، ہر وقت سہمے رہنا، ڈرے رہنا، حالات سے پریشان رہنا۔ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ حضور مسکرائے، اس نے پتہ کیا کہا، کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو محبوب نے ادھر ادھر دیکھا بھی نہیں، بے چینی سے اٹھے بھی نہیں، حضور مسکرا کے فرمانے لگے مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ ان لفظوں میں بڑی طاقت ہے اگر کسی کا توکل مضبوط۔ مجھے میرا، یہ لفظ کریم کی زبان سے نکلے تھے کہ وہ کانپنے لگا اور تلوار گر گئی، حضور نے اٹھا لی۔ اب ذرا منظر سمجھو، بندہ آیا ہے کسی کو مار دے اور وہ پکڑا جائے، تو یہاں تو ہمارا تو ماحول اس طرح کا ہے کہ چور قابو آ جائے تو پولیس تک جانے میں جو اس کا حال ہوتا ہے نا، وہاں تک جانے میں، آگے جو ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے۔ ابھی وہ تلوار لیے کھڑا تھا، ڈینگے مار رہا تھا، آپ کو کون بچائے گا؟ اب اس کی تلوار گر گئی، حضور نے اٹھا لی اور اسی تحمل سے، بردباری سے، وقار سے، وزاداری سے حضور فرمانے لگے لے بھائی مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا ہے۔
اب تو بتانا تجھے کون بچائے گا؟ کیا انداز ہے! یہ قتل کرنے آیا ہے، کوئی غلام نہیں، کوئی ماننے والا نہیں، لیکن اس کے نہا خانے میں بھی بات یہ اچھی طرح وہ جانتا ہے، سمائی ہوئی ہے اس کے باطن میں، کون بچائے گا تجھے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ حضور علیہ السلام سے عرض کرتا میں نے سنا معاف کرنے والے ہیں۔ ہم بھی کئی دفعہ معاف کرتے ہیں پہلے پوری تقریر سنا کے، وہ تو اہم جاندہ سے ہونا ہے نا قابو، وہ پتہ ہے نا، وہ پتہ ہے نا، کوئی بات نہیں۔ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں۔ حضور تو پہلے ہی مسکرا رہے تھے، میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے اگر تو نے سنا ہے نا میں معاف کرنے والا ہوں تو جا پھر میں نے معاف کیا، ختم ہو گئی بات۔ معاف کرنا تو یہاں طے ہے۔ ہمارا جی ماحول ہے، معافی نہیں دے رہے ہم۔ ہو گئی تھی بہو سے ایک دن بعد، ہاں اس سے ہو گئی غلطی، اس نے کچھ سخت لفظ کہہ دیا تھا، پر دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ بیٹی نے کبھی نہیں کہا تھا ایک دن دماد نے کوئی برا جملہ ہو گیا تھا اس سے، پر صحیح بتاؤ بیٹے نے کبھی نہیں کہا۔ لیکن کیا کرائیٹیریا ہے جو کسی کے لیے کچھ ہے اور کسی کے لیے کچھ ہے؟ جب تک معاف نہیں کرتے، جب تک درگزر نہیں کرتے، جب تک دلوں کو پورا کشادہ نہیں کرتے، جب تک پوری طرح اپنے وہ کیا کہا تھا ہمارے درویش کہتے 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگوں تانے ہوں، اے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیاں جانے۔ جب تک کشادگی پیدا نہیں ہوتی، میں بات ختم کرنے لگا تھا پر برسبیل تذکرہ ایک بات آپ سے عرض کروں گا، اپنی طبیعت میں نا ایک اور چیز بڑی ضروری ہے پیدا کرنا۔ سامنے کی غلطی بار بار ہم دیکھتے ہیں، 2-4 غلطیاں اپنی بھی کبھی کبھی دیکھنی چاہیے۔ آپ یقین کریں ہم اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، اور کسی کی ایک نظر آ جائے تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بستی میں سے جو سب سے نیک بندہ ہے وہ ڈھونڈ کے لائیں، تو جناب موسیٰ جسے نیک کہیں گے بھلا وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ ایک بندہ پیش کیا۔ اب حضرت موسیٰ نے اس نیک آدمی سے کہا کہ تو بستی میں سے سب سے گناہگار تلاش کر کے لا۔ میرا خیال ہے میری اور آپ کی ڈیوٹی لگتی نا گناہگار ڈھونڈنے کی، تو 2 بندے نیک بچنے تھے، ایک میں اور ایک جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے۔ تیسرا تو سوال جتنی دیر جو پوری ہاں نہ کرے اتنی دیر وہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بستی میں سے سب سے گناہگار ڈھونڈ کے لائیں، تو وہ بندہ جسے حضرت موسیٰ سب سے نیک کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا حضور میرے بس کی بات ہی نہیں، میں کیسے گناہگار ڈھونڈوں گا، میں تو سب اپنے آپ کو سب سے گناہگار سمجھتا ہوں۔ کہ نہیں آپ نہیں ڈھونڈنا، حکم تھا۔ تو اللہ کے نیک بندے کہنے لگے 3 دن کی مہلت دیں۔ 3 دن کے بعد مقررہ وقت پر حضرت موسیٰ کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے نا، تو پتہ کس کو ڈھونڈ کے لائے؟ اپنے گلے میں رسی ڈالی اور حضرت کلیم کے ہاتھوں میں دست مبارک میں دے کے کہنے لگے سوڑیاں کچھ لوگوں کے نا گناہ میری نظر میں تھے، پر ان سب کا مجھے شک تھا، جو میرے ہیں وہ پکے ہیں، لوگوں کا مجھے شک ہے اور اپنا مجھے پاک ہے، لہذا اس بستی میں نا سب سے بڑا گناہگار میں ہی ہوں۔ اب آپ مہربانی کریں، راتی ساری کر کر زاری و نیند اکھاں تھی توندے تے فجرے ہو گئی گناہگار کہاون تے سب تو نیوے ہوندے۔ کہا آپ میرے لیے حکم کریں، تو رب کریم کی طرف سے پیغام آیا کہ میرے کلیمے سے کہہ دو کہ یہ جو تجھے سب سے بڑا درجہ ملا ہے یہ تیری اسی عاجزی کی وجہ سے ملا ہے۔ ہم نا اگر کبھی اپنی غلطیوں پر غور کریں تو پھر ہم جلدی معاف کر دیں، لیکن ہمیں اپنا آپ اچھا دکھائی دیتا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سمجھا لیا ہے، ہم نے قائل کر لیا ہے کہ تو بندہ ٹھیک ہے۔ تو 3 باتیں عرض کی ہیں، پھر دہراتا ہوں، ایک تو مثبت رہیں، منفی نہ ہوں، اچھا سوچیں،
اچھا گمان کرے. دوسری گزارش یہ ہے کہ زندگی میں تھوڑا حوصلہ کرے. یہ نبی پاک کا طریقہ ہے. تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کرے. خواجہ نظام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا